बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज की जो वीडियो है ये बिलखुसूस एम ए उर्दू के तलबा और तालिबात के लिए है, और एम ए उर्दू में पार्ट 1 जिसे हम साल अव्वल कहते हैं उसके तलबा और तालिबात के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम ए उर्दू पार्ट 1 का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, और साथ एक और बहुत अहम बात कि आपको मैं सिलेक्टिव सा सिलेबस बताऊंगा ताकि वो स्टूडेंट जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में जा नहीं सकते हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत अहम है ताकि वो अपने घर में बैठ के एम ए उर्दू की तैयारी कर सकें। तो आप लोग जानते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है जो मुल्क के हर हिस्से में लिखी, पढ़ी और समझी जाती है। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी कौम का जो सरमाया होता है वो उसकी कौमी ज़ुबान के अंदर महफूज होता है, जो उसकी सकाफत, उसकी तहजीब, उसके तमद्दुन को अयां करता है। तो इसलिए पाकिस्तान के हर शहरी को इस काबिल होना चाहिए कि वो उर्दू ज़ुबान को लिख सके, पढ़ सके, समझ सके। उसके पास बहुत सारा उर्दू ज़ुबान का ज़ख़ीरा अल्फाज होना चाहिए, और वो उर्दू ज़ुबान की साख्त, वुसअत और इसकी अहलियत जो है उस पर उसे अबूर होना चाहिए। और साथ साथ बिलखुसूस जो उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं उनको तो इसकी तमाम नसरी और मंजूम असनाफ पर कुदरत होनी चाहिए। तो एक और बात के बाज़ स्टूडेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि उर्दू ज़बान जो है अगर उसमें एमए किया जाए, मास्टर किया जाए, तो इसकी क्या अहमियत है। तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि चूँकि हम एक ऐसे तबके से अमूमन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनको मुलाजमत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो गरीब घराने से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, और वो हत्ता कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके भी हसूल इल्म के सिलसिले को जारी नहीं रख सकते। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि आपके लिए जो बेहतरीन मजमून है वो उर्दू है। उसकी वजह यह है कि हर स्कूल में, कॉलेज में उर्दू जो है वो एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे एम ए उर्दू के 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ के जा चुके हैं वो आज किसी न किसी अदारे में पढ़ा रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो हमारा ये वीडियो का आगाज़ है उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का है, और उसके पार्ट 1 का सिलेबस है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी कमोबेश थोड़ी सी तब्दीली के साथ यही पेपर पढ़ाए जाते हैं, यही निसाब पढ़ाया जाता है। तो इसके अलावा हमारी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो अलग से 1-2 पेपर हैं उन पे भी मेरे नोट्स ऑडियो और वीडियो सूरत में दस्तयाब हैं। आप उनको भी सर्च कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट जो है वो www.harfharfroshni.com के नाम से अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको तकरीबन एम ए उर्दू हमारे पाकिस्तान में जिस यूनिवर्सिटी में भी और हिंदुस्तान के अंदर भी जिन यूनिवर्सिटियों में एम ए उर्दू करवाया जाता है, जो उसका निसाब है उस पे मेरी दानिश में जितनी भी किताबें थी वो मैंने उन पे नोट्स ऑडियो और वीडियो सूरत में बना दिए। तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं। BZU का सिलेबस पार्ट 1 का जो है इसमें 6 पेपर होते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में 6 पेपर हैं, पार्ट 2 में भी 6 पेपर है। यूं हमारा जो एम ए उर्दू है वो 1200 नंबरों का है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें ये 1100 नंबर का भी है। जैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, वहाँ 10 पेपर पढ़ाए जाते हैं एम ए उर्दू के पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और एक जो पेपर है वो इस्लामियात का वहाँ पढ़ाया जाता है। वो हर एक शोबे के अंदर है। आप किसी भी शोबे में मास्टर करना चाहते हैं आपको इस्लामियात का पेपर ज़रूर पास करना होता है। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपको BZU के हवाले से कि हमारा ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो सिलेबस है उसमें 6 पेपर हैं। सबसे पहला पेपर है क्लासिकी शायरी, दूसरा पेपर है अफसानवी अदब, तीसरा पेपर है असालीब नसर, चौथा पेपर है तारीख ज़बान अदब, 5वां पेपर है
तनकीद और छठा पेपर है पाकिस्तानी ज़बानों का अदब। पहले ज़कीरिया यूनिवर्सिटी में भी 5 पेपर हुआ करते थे और अब इसमें गुज़श्ता 4-5 साल पहले पाकिस्तानी ज़बानों का अदब जो है वो पेपर नया इसमें जो है वो शामिल किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्लासिकी शायरी जो है इसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा गज़ल है और एक हिस्सा नज़म है। हिस्सा गज़ल में जो हमारे पास शोरा हैं उनमें वली दक्नी है, मीर तकी मीर हैं, इसी तरह जो है वो ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, गालिब हैं, मुस्तफ़ी हैं और दाग दहलवी हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन जो है वो 5 शायर बनते हैं। हमने इनमें से 3 या 4 शायर करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से शायर हैं जो अहम होते हैं और बार बार उन्हीं के सवाल जो है वो आपको मुख्तलिफ पेपरों में बार बार दोहराए हुए रिपीट किए हुए नजर आएंगे। आपने वली दक्नी को करना है, इसी तरह जो है वो मीर तकी मीर के सवालात करने हैं और आतिश का सवाल करना है और गालिब के सवालात करने हैं। और 2 शायर मैंने यहाँ जो है वो मुस्तफ़ी और दाग दहलवी को बयान नहीं किया, उनके बहुत कम जो है वो सवालात दिए जाते हैं, तो इसलिए आप उसको छोड़ सकते हैं और आपका पेपर पूरा हो जाएगा। ये नहीं है कि आपका कोई पेपर का सवाल रह जाएगा। जो मैंने आपको शायर बताए हैं इनमें भी इंशाल्लाह आपके पास एक आध चॉइस बचेगी और उनमें से आप पेपर हल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि इनमें से थोड़ा सा गाइड करता जाऊंगा। वैसे तो मैंने जो जो पेपर करवाया है फिर उसको ऑडियो और वीडियो सूरत में हर एक पेपर को अलग से रिकॉर्ड किया, तो तब भी मैंने बताया, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बताता चलूँ कि वली दक्नी को जमाल परस्ती के हवाले से, हुस्न इश्क का शायर जो है वो उस हवाले से करना है और साथ जो उन्होंने लिसानी तजर्बात किए हैं उस हवाले से आपने वली दक्नी को पढ़ना है। मीर तकी मीर जो है उनको 2 हवालों से आपने उनकी शायरी की खुसूसियात, ये साथ साथ आपका गैस भी तैयार हो रहा है, उनकी शायरी की खुसूसियात और एक चूंकि मीर की शायरी में आप जो जानते हैं कि उनके माशरती और ज़ाती जो हालात रहे उनकी आपको अक्कासी नजर आती है। तो उस वक्त दिल्ली के हालात भी अच्छे नहीं थे और मीर के ज़ाती हालात भी कुछ ऐसे रहे कि उनको बचपन से ही दुखों और गमों में ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। तो इसलिए एक सवाल अमूमन आता है कि मीर की शायरी में दिल और दिल्ली एक हो जाते हैं, यानी उनका दिल भी जो है उसमें गम और दुख, आंसू आए हैं और दिल्ली के हालात भी ऐसे हैं। दूसरा आपने मीर तकी मीर के यहाँ जो है वो बाज़ लोग उनको कनूती शायर कहते हैं, तो आपने इस पे बहस करनी है कि वाक़तन कनूती शायर है या कि आपने इसकी तरदीद करनी है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मीर एक बहुत बड़ा शायर है, उसने लिसानी तजर्बात के हवाले से बहुत उर्दू अदब की तरोीज में अहम किरदार अदा किया है। इसके बाद हैदर अली आतिश है। आप 2 सवाल अहम इस हवाले से कर लीजिएगा। एक के हैदर अली आतिश जो हैं वो लखनऊ की शायरी के नुमाइंदा शायर, माफ कीजिएगा, लखनऊ की शायरी के नुमाइंदा शायर है, एक ये कीजिएगा। दूसरा जो है वो आतिश के यहाँ जो खुशी और खूबसूरती और तरन्नुम नगमगीयत है उनकी शायरी में, उस हवाले से आपने आतिश को जरूर करना है। और दूसरा नगीने जो उन्होंने जड़े हैं लफ्ज़ों की सूरत में अपनी शायरी में, वो आपने उस हवाले से आतिश को तैयार करना है। गालिब चूंकि कोई भी सवाल आ सकता है, कोई ऐसा मौजू नहीं है जो गालिब के यहाँ आपको नहीं नजर आएगा, गालिब ने हर मौजू पे लिखा है, लेकिन ज़्यादातर गालिब की शायरी की खुसूसियात, उसकी तशक्कुक पसंदी, उसके फलसफियाना अनासर और गालिब जो है वो उसकी अजमत और फ़न पे अमूमन बहस की जाती है। तो ये तो हमारा हिस्सा गज़ल मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको इस हवाले से अगर कोई सवाल आप फिर भी पूछना चाहें तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ मैं एक बात ज़रूर किया करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है, आपके कमेंट से हमारी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है। बहुत शुक्रिया। तो हिस्सा नज़म में जो है वो पहले कसीदा है
اور قصیدے میں آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کا ارتقاء ہے، فنی مباحث ہیں، اس پہ بعض اوقات سوال آ جاتا ہے. جس طرح میں نے حصہ غزل آپ کو کروایا، اس میں بھی عموماً کبھی کبھی غزل کی جو ہے وہ خصوصیات، اس کے فنی مباحث پہ بھی آپ کو سوال آ جاتا ہے، تو اس کو بھی ضرور تیار کر لیجئے گا. میں نے اپنے آڈیو ویڈیو نوٹس میں اس کو بیان کیا ہوا ہے کہ غزل کا ارتقاء اور اس کا جو ہے فنی مباحث پہ، اس کی روایات پہ میں نے روشنی ڈالی ہے. تو قصیدے کا بھی سوال عموماً اس حوالے سے آ جاتا ہے. ہم نے قصیدے کو یہاں نہیں کرنا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا، صرف اس کے ارتقاء کے حوالے سے معاف کیجئے گا سوال آپ ضرور کر لیجئے گا. دوسرا ہے مرثیہ. مرثیے کا آغاز اور ارتقاء آپ نے کرنا ہے، اور اس میں ضرور میر انیس کی جو مرثیہ نگاری ہے وہ بہت اہم سوال ہے، اس کو آپ ضرور کیجئے گا. تیسرا جو ہمارا سوال ہے، اس میں احباب مثنوی ہے، سحر البیان میر حسن کی، اس کے آپ کردار کر لیجئے گا، اس کی جو ہے وہ عظمت کے حوالے سے کر لیجئے گا مثنوی سحر البیان کو. اس کے بعد شہر شب ہے، وہ ہم نہیں کریں گے، آپ چھوڑ دیجئے گا اس کو، اس کے علاوہ ہمارا پیپر مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد نظم کا ایک بہت بڑا شاعر نذیر اکبر آبادی، ان کو آپ نے ضرور کرنا ہے، بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور آپ میر جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کو ایک داستان گو، مطلب کہ عام آدمی کی جو انہوں نے موضوعات کو اپنی شاعری میں بیان کیا، اس کو کیجیے گا. اور عوامی شاعر بنیادی طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سوال اہم ہے، آپ کو آتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہے، وہ آپ نے بیان کرنا ہے. تو نذیر اکبر آبادی کے موضوعات کو آپ نے بیان کرنا ہے کہ انہوں نے عام جو ہمارے ثقافت کے، ہمارے تمدن کے موضوعات ہیں، اس کو انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا. ہمارے موسموں پہ انہوں نے نظمیں لکھی، اور آٹا دال کا بھاؤ اور آدمی نامہ، یہ ان کی نظمیں بہت اہم ہیں. تو آپ نے میر نذیر اکبر آبادی کو اس حوالے سے ضرور اہمیت کا حامل سمجھتے ہوئے ان کو تیار کرنا ہے کہ وہ ایک عوامی شاعر ہے. جی، یہ تھا پہلا پیپر کلاسیکی شاعری. دوسرا ہمارا پیپر ہے افسانوی ادب. اس پیپر کے 4 حصے ہیں، اور ان 4 حصوں میں سے ہمارا پورا جو ہے وہ 100 نمبر کا پیپر بنتا ہے. پہلے حصے میں داستان ہے، دوسرے حصے میں ناول ہے، تیسرے حصے میں ناولٹ ہے، اور چوتھے حصے میں افسانہ ہے. تو میں جلدی آپ کو بتاتا جاؤں گا، کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں بغیر کسی توقف کے جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں. داستانوں میں سے 2 داستانیں ہمارے سلیبس میں جو ہے وہ شامل ہیں. ایک میر احمد دہلوی کی باغ و بہار ہے، اور دوسری جو ہے وہ رجب علی بیگ کی فسانہ عجائب ہے. اس سے پہلے بعض اوقات داستان کے فنی مباحث اور اس کے آغاز و ارتقاء پر سوال آ جاتا ہے، لیکن عموماً باغ و بہار سے سوال آتا ہے. اور پچھلا پیپر اٹھا کے دیکھ لیجئے، باغ و بہار پہ جو ہے وہ ضرور سوال آتا ہے. تو عموماً سوال اس کی معاشرت، کردار نگاری اور اسلوب کے حوالے سے آتا ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ ناول پر مشتمل ہے. اس میں سے 5 ناول ہیں، جس میں ہم نے 3 بہت اچھے طریقے سے کرنے، اور اس کو جو ہے وہ ثانوی، ایک کو ہم نے ثانوی حیثیت سے جو ہے وہ کرنا ہے، اور ایک بالکل چھوڑ دینا ہے. جو ناول ہم نے کرنے ان میں مرزا رسوا کا امراؤ جان ادا ہے، جو کہ اس کو معاشرت کی عکاسی اور کردار نگاری اور نفسیاتی ناول کے حوالے سے کرنا ہے. اسی طرح قرۃ العین حیدر کا آخر شب کے ہم سفر ہے، اس کو تکنیک کی رو اور ان کے اسلوب کے حوالے سے ہم نے کرنا ہے. ختیجہ مستور کا آنگن ہے، اس کو فسادات کے حوالے سے اور ختیجہ کے جو ہے وہ اسلوب کے حوالے سے ہم نے کرنا ہے. شوکت صدیقی کا خدا کی بستی ہے، اہم ناول ہے، تو بعض اوقات اس میں سے بھی سوال آ جاتا ہے. یہ 4 ناول ہم نے کرنے ہیں، ایک ناول ہم نے چھوڑ دینا ہے. ناولٹ 2 ہیں، سید سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، اور جب آنکھیں آہن پوش ہوئی عزیز احمد کا ہے. تو زیادہ تر جو ہے وہ سید سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات جو ہے وہ اس میں سے سوال آپ کو آتا ہے. تیسرا حصہ افسانوں پر مشتمل ہے. 6 افسانہ نگار ہیں، جس میں سے ہم نے 4 افسانہ نگار کرنے ہیں. انشاءاللہ اس میں سے آپ کا پیپر جو ہے وہ بن جائے گا. تو اس میں ہم نے جو ہے وہ سعادت حسن منٹو، اس کی فحش نگاری، حقیقت پسندی، اس حوالے سے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. غلام عباس کو ہم نے عام آدمی کا داستان گو ہے، اس حوالے سے اس کو تیار کرنا ہے. احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں دیہات نگاری اور
جو ہے وہ ترغیب پسندانہ عناصر اس حوالے سے ہم نے کرنا ہے، اور پریم چند کو بھی اس کے موضوعات کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا افسانوی ادب کا پیپر ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ اتنے سوال آپ کریں گے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسالیب نثر ہے، اس کے بھی 3 حصے میں جلدی دہرا رہا ہوں۔ ملا وجہی کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، مشکل ہے، آج کل کے دور میں ریڈیبل بھی نہیں ہے سبرس، تو آپ نے مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط، اس کے معاشرت کے عکاسی اور ان میں ان کا اسلوب، اور سر سید احمد خان مقالات سر سید کے حوالے سے ہم نے یہ تیار کرنا ہے۔ سر سید کی سنجیدہ علمی اور ادبی جو تحریریں ہیں اس کو ہم نے موضوع بحث بنانا ہے۔ دوسرے حصے میں جو ہے وہ محمد حسین آزاد جو ہے وہ محمد حسین آزاد کا جو آب حیات ان کی کتاب ہے، اس میں ان کا اسلوب، اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی کتاب ہے بیگمات کے آنسو، اور اس کو ہم نے جو ہے وہ ان کے اسلوب اور 1857 کی جنگ آزادی جسے غدر کی جنگ بھی کہا جاتا ہے اس حوالے سے اس کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ عبدالحلیم شرر کو آپ رہنے دیجئے۔ قاضی عبدالخالق غفار کی کتاب ہے لیلا کے خطوط، اس کو ہم نے اسلوب کے حوالے سے جو ہے وہ کرنا ہے، اسلوب اس کا زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح چودھری افضل حق کی کتاب ہے زندگی، اس کو بھی ان کے اسلوب کے حوالے سے اور منظر نگاری کے حوالے سے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے اس میں پطرس بخاری، مضامین پطرس، اس حوالے سے ان کی مزاح نگاری کو ہم نے دیکھنا ہے۔ رشید احمد صدیقی کو ان کے اسلوب کے حوالے سے اور خاکہ نگاری کے حوالے سے ہم نے تیار کرنا ہے۔ سبت حسن کا ماضی کے مزار، اس کو جو ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہے ان کے اسلوب کے حوالے سے۔ تو یہ ہمارا اسالیب نثر کا پیپر ہے جو کہ ہمارے سلیبس میں تیسرا پیپر ہے۔ چوتھا پیپر ہے ہمارا تاریخ زبان و ادب، بہت آسان سا پیپر ہے۔ آسان میں اس پیرائے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیپر ہے اس میں سوالات بہت کم ہیں، ویسے تو اس کے 3 حصے ہیں لیکن تقریباً 7 سوال آپ تیار کر لیں گے تو آپ کا پورا پیپر جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں آپ نے پہلا سوال کرنا ہے اردو کے آغاز اور پیدائش کے بارے میں جو نظریات ہے، اور اس میں جو اہم نظریہ ہے وہ ہے حافظ محمود شیرانی کا، اور وہ نظریہ کون سا ہے؟ وہ ہے پنجاب میں اردو۔ تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے اردو کے آغاز کے بارے میں نظریات، اور وہ کون سے نظریات ہے کہ اردو کا پہلے نام کیا تھا، پھر نام کیا ہوا، اگلے دور میں نام کیا ہوا، آج اردو کا کیا نام ہے۔ اس کے بعد ان کے جو ہے وہ ادبی تواریخ ہیں جن میں اعتراضات ہیں، اس میں آپ مبارک علی اور گیان چند کو آپ اچھے طریقے سے کر لیجیے گا۔ عموماً کبھی کبھی اس میں سے سوال آ جاتا ہے۔ میں دوسرے اور تیسرے حصے کو عموماً ایک ہی حصہ کہا کرتا ہوں کیونکہ اس میں سے ہم نے جو ہے وہ ایہام گوئی کی تحریک کرنا ہے اور 18ویں صدی کے شعری رجحانات کرنا ہے۔ تیسرے حصے میں جو ہے وہ ہم نے تحریکیں کرنی ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان طریقے سے میں نے یہ پیپر آپ کو جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، آپ اس کو انشاءاللہ سنیے گا۔ اس میں ہم نے کرنا ہے فورٹ ولیم کالج کی تحریک کرنا ہے، علی گڑھ تحریک کرنا ہے، ترقی پسند تحریک کرنا ہے، اور حلقہ ارباب ذوق کرنا ہے۔ تو آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے بہت اچھا تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو پیپر ہے وہ تھوڑا مشکل پیپر ہے، تنقید کا پیپر۔ تو عموماً جو گھر بیٹھے اسٹوڈنٹ ہیں، جو گھر بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں، زیادہ تر ان کی سپلی اسی پیپر میں آتی ہیں کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیکل سی باتیں ہیں جو سمجھانے والی ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی پہلو ایسا نہ رہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، اس لیے میں نے اس پیپر کو بہت اچھے سے ریکارڈ کیا ہے اور اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تنقید جو ہے اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو ہے وہ تنقید کے نظریات اور عمومی مباحث ہیں، اس میں آپ اصول تنقید یا تخلیق اور تنقید کا رشتہ کر لیجئے گا۔ نفسیاتی تنقید ہے، مارکسی تنقید ہے، اور ساختیات اور پس ساختیات ہے، اس کو آپ کیجئے گا۔ دوسرا حصہ دراصل نظم اور نثری جو ہے وہ عمومی مباحث پہ ہے۔ شاعری میں اختر الایمان اور اسلم انصاری ہیں، اور نثر میں جو ہے وہ کرشن چندر اور اشفاق احمد ہیں۔ تو اس کو بھی میں نے شارٹ سا کر کے جو ہے وہ آپ کے پیپر بنایا ہے، نوٹس تیار کیے ہیں، آپ صرف انہی کو کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ یہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اور تیسرا حصہ ہے، یہ دراصل مشرقی اور مغربی ناقدین پہ مشتمل ہے۔
مغربی ناقدین میں سے ہم نے ارسطو کرنا ہے، لانجائنس کرنا ہے اور آرنالڈ کرنا ہے. کالرج اور ٹی ایس ایلیٹ آپ چھوڑ دیجیے گا. تیسرے حصے میں سے آپ نے جو ہے وہ الطاف حسین حالی کر لیجیے گا، احتشام حسین، محمد حسن عسکری. محمد علی صدیقی کو چھوڑ دیجیے گا. یا آپ الطاف حسین کر لیجیے یا محمد علی صدیقی، دونوں میں جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس کو کر لیجیے گا. گوپی چند نارنگ ہیں، وہ تھوڑا مشکل ہے، شاید آپ کو سمجھنا ہے. بہرحال میں نے اس کا ایک سوال جو ہے وہ ریکارڈ کر دیا ہے، تو اگر آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں تو انشاءاللہ وہ پیپر بھی آپ کا تیار ہو جائے گا. چھٹا پیپر جو کہ ابھی پیپر آیا ہے پاکستانی زبانوں کا ادب ہے، اور اس میں پنجاب اور جو مختلف علاقوں میں زبانیں بولی جاتی ہیں جسے ہم مادری زبانیں بھی کہتے ہیں، ان کا دراصل اردو زبان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا ہے. اس میں اردو اور پاکستانی زبانوں کا باہمی تعلق آپ نے کرنا ہے. پاکستانی زبانوں کا ادب جو ہے وہ تاریخ اور کلچر کے حوالے سے کرنا ہے. جدید ادب کر لیجئے گا، کلاسیکی ادب کو آپ چھوڑ دیجئے گا. تیسرے حصے میں آپ جو ہے وہ میں نے سب پہ ویسے ایک سوال بنا دیا ہے. پنجابی ادب ہے، اس میں ہیر رانجھا ہے. سندھی ادب میں شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے. عموماً سوال آ جاتا ہے ان کی شاعری پہ ہے، یا ہیر بادشاہ ہے تو اس میں سے اس کے کرداروں پہ کوئی سوال آ جاتا ہے، تو اس کو آپ نے کرنا ہے. سرائکی ادب عموماً اس میں سوال کم آتا ہے لیکن اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. پشتو ادب ہے، ٹھیک ہے، اور بلوچی ادب ہے جس میں مست توکلی کی داستان ہے. تو میں نے اس کو بہت آسان سا کر کے آپ کو ان کی اسائنمنٹ تیار کی ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ سلیبس ہے. اس کے بعد آپ ایک ایک پیپر کو جو ہے وہ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا وہ تیار ہوتا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. harfharfroshni.com کے نام سے میری ویب سائٹ ہے اور اسی نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اس طرح ہمارا حوصلہ بڑھے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.